الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معلوم ہوا یہاں خواتین بھی ہیں، تمام درجات کی طالبات بھی ہیں اور تمام درجات کے طلباء بھی ہیں، ماشاءاللہ سرپرست حضرات بھی ہیں، متنوع قسم کا مجمع ہے۔ سب کی ضرورت کی بات کی جاوے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت میں پہلے طلباء سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، طلباء سے اور طالبات سے، اور ساتھ ہی ساتھ اساتذہ، منتظمین مدرسہ اور طلباء کے سرپرست ماں باپ، وہ بھی اس کی طرف دھیان دیں اور وہ بھی اس کی طرف توجہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه۔ ایک زمانہ وہ آئے گا جس میں قرآن پاک کے نقوش باقی رہ جائیں گے، قرآن پاک کے حروف باقی رہ جائیں گے۔ کیا مطلب سمجھا جائے؟ نہ اس کو صحیح سمجھنے والے ہوں گے، نہ اس کو صحیح پڑھنے والے ہوں گے۔ قرآن پاک خوبصورت چھپا ہوا ہوگا اور خوبصورت الماری میں رکھا ہوا ہوگا۔ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، یعنی اسلامی اعمال ختم، اور اگر اعمال ہیں تو ان کی روح ختم۔ یہ زمانہ آ چکا ہے، گزر چکا ہے، یہ آئندہ آئے گا۔ تو دوستو، کوئی بھی جو بھی نشانیاں ہیں قیامت کی، یا جو بھی پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، وہ اچانک اور راتوں رات نہیں آ جائیں گی، بلکہ ان کے اثرات شروع ہوتے ہیں، ان کی ابتدا ہوتی ہے، اور رفتہ رفتہ پھر کسی زمانے میں اس کی انتہا ہوتی ہے۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا، ایسا تو نہیں ہے کہ انتہا ہو گئی ہو، لیکن ہاں اثرات ضرور شروع ہو گئے، اثرات ضرور شروع ہو گئے۔ کچھ کڑوی اڑوی سی باتیں بھی تو چلتی ہیں نا، یہ سب اچھی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں۔ اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ چکن کی گول ٹوپی بھی ہے، اور بڑے خوبصورت، بہت اچھا اجلا، بہت اچھا سفید کپڑا، نیچا گھٹنوں سے نیچا، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا، اور اب تو ماشاءاللہ پگڑی کا رواج بھی خوب ہو گیا ہے۔ یہ سب کچھ ہے،
یہ سب کچھ ہے، لیکن جس کی اس نے صورت بنائی ہے ان کا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مزار علوم میں تھا، وہاں ہمارے ایک ساتھی کسی کام سے گئے اور مجھے کہہ گئے کہ جمعہ پڑھا دینا۔ چلو جناب، ہم ان کی مسجد میں پہنچ گئے وقت سے پہلے ہی۔ میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم میری دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے اور ان تمام چیزوں سے مسلح ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، پگڑی شگڑی یہ وہ سب چیزیں سے بالکل مسلح ہے۔ میں نے اس کا حلیہ دیکھ کر سمجھا کہ کوئی ٹھیک ٹھاک سا ہی ہے، چلو اسی سے پڑھوا دو جمعہ۔ اس کو میں نے کہا پڑھاؤ بھائی، تم پڑھاؤ۔ تو اس نے خطبے کی جو گت بنائی وہ تو خیر، اس نے قرآن پاک تک صحیح نہیں پڑھا، قرآن پاک تک صحیح نہیں پڑھا۔ اب ممبر سے نیچے تو اس کو اتار بھی سکتے تھے، لیکن نماز مصلی سے تو پیچھے نہیں ہٹا سکتے تھے۔ جیسے جیسے نماز پڑھ لی، مجھے بھی احساس ہوا اور ساتھ میں جو تھے اور بہت سے مدرسے کے طلباء، بعض اساتذہ کرام بھی تھے، انہیں بھی احساس ہوا۔ اور اگلے دن ہمارے ساتھی نے شکایت بھی کی کہ مقتدی شکایت کر رہے تھے کہ ایسے ایسے شخص نے خطبہ پڑھا، ایسے ایسے شخص نے نماز پڑھائی۔ میرے دوستو، یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی، ورنہ بات اس سے بھی آگے تک کی ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ کچھ اور کہہ دیں تو ناگواری ہو جاتی ہے، لیکن خیر بلا کسی توہین اور تحقیر کے اپنے نام کے ساتھ ندوی بڑے فخر کے ساتھ لگاتے ہیں، قاسمی بڑے قاف کا بھی بڑا بڑے فخر سے لگاتے ہیں، مظاہری بڑے فخر سے کہتے ہیں، لیکن نماز کے مسائل ان کو صحیح معلوم نہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، سب کی بات نہیں کر رہا۔ ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے دار الافتاء مجلس العلماء، اس میں جو شخص سوال بھیجتا ہے اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسے ہی لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے جن کے ساتھ مظاہری، قاسمی، ندوی وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو عالم ہیں، ان کو ہم اصطلاحی الفاظ میں مختصر جواب دے سکتے ہیں، لیکن ان کا فون آتا ہے جی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور کبھی کبھی وہ اس پر ایسے الٹ پلٹ اناپ شناپ سوال کرتے ہیں تو ان کے کچھ بتائے بغیر ہی سب کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال ہے۔ یہی حال ہمارے اعمال اور عبادتوں کا بھی ہے۔ معاف کیجئے، آپ اپنے ہیں اور اپنوں میں بیٹھ کر دل بڑا کھل جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اور بے تکلف بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ 7 سال 8 سال کم زیادہ مدارس میں رہنے کے باوجود نمازوں تک کے پابند نہیں، کہیں سفر کا عذر ہے، کہیں رات میں سونے کا دیر سے سونے کا عذر ہے، کہیں کچھ عذر ہے، کہیں کچھ عذر ہے۔
اور ساتھ میں پھر الٹی سیدھی تعویلیں ہیں. چونکہ مولانا صاحب ہے نا، جانتے مولانا کسے کہتے ہیں؟ مولوی آباشد کے چپ نہ شود، گر حق اندہ نباشد انٹ سنٹ گوید. تو پھر دلیلیں دینا شروع کرتا ہے. تو میرے دوستو، یہ کچھ بات میں نے کی ہے، نہیں ابھی نہیں. اگر نماز ہے بھی تو کیسی نماز؟ نہ کھڑا ہونا ہے صحیح، نہ ہاتھ اٹھانا صحیح، نہ ہاتھ باندھنا صحیح، رکوع سجدہ بس کچھ نہیں. جب اس کو بتایا جاتا ہے، متنبہ اور متوجہ کیا جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ سنتی تو ہے، کوئی فرض تھوڑا ہی ہے، نماز تو ہو ہی گئی. یہ حال اس کے ظاہر کا ہے. اور رہا باطن، قرآن تجوید کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ عالم ہونے کے باوجود معنی پر کوئی توجہ دیتا کہ نہیں؟ اخلاص، احسان، خشوع خضوع ہے کہ نہیں؟ یہ بہت دور کی بات ہے. تو خیر، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اور قرآن کے صرف الفاظ بلکہ نقوش باقی رہ جائیں گے. پیارے دوستو، جس طرح کے حالات ہیں وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے. اب میں یہ عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صرف ایک پیشین گوئی نہیں، بلکہ یہ ہمیں آگاہ کرنا، متنبہ کرنا، خبردار کرنا. اور وہ اس لیے کہ حالات کیسے بھی ہوں، زمانہ کچھ بھی ہو، ہمارے ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن ہم خود کم از کم اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں. کم از کم ہم اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں. تو اللہ کا فضل و کرم اور بڑا احسان اور اس سے بڑا اور کوئی دوسرا احسان نہیں، اور اس سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم دین کے لیے منتخب فرمایا ہے. ان کے فضائل، علم کے فضائل آپ خوب پڑھتے ہیں اور شاندار تقریر بھی کرتے ہیں آپ اس موضوع پر. بس اتنا. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. تو آپ کو کچھ کرنا ہے، اور اسی کی دعوت دی جا رہی ہے، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ آپ نیت کیجئے اور اپنا مقصد زندگی بنائیے. علم اور عمل دونوں میں کمال، علم اور عمل دونوں میں کمال. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ برار الاقسام نور اللہ مرقدہ کبھی یہ نہیں فرماتے تھے کہ عالم سے رابطہ کرو یا شیخ سے رابطہ کرو. وہ فرماتے تھے ماہر دین، دین کا ماہر. اور پھر اس کی تشریح فرماتے تھے علم اور عمل کا جامع.
تو نیت یہ کیجئے اور نیت کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کیجئے کہ ہم ماہر دین بنیں، یعنی علم و عمل کے جامع بنیں. اور اس کے ساتھ سب سے پہلی نیت یہ کیجئے کہ میں جو بھی کچھ پڑھ رہا ہوں اپنے عمل کے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے عمل کے لیے. ہمیں اپنے کو چھوڑ کے باقی سب کی فکر ہے، اپنے آپ کو چھوڑ کے باقی سب کی فکر ہے. ایک خواب سنا کرتے ہیں، نامعلوم وہ واقعی خواب ہے کسی کا یا نہیں. ایک مرید نے خواب دیکھا اور اپنے شیخ کے سامنے اس کو اس طرح بیان کیا کہ حضرت میں نے دیکھا کہ آپ کی 5 انگلیاں شہد میں بھری ہوئی ہیں. گویا کہ آپ نے شہد میں ہاتھ ڈالا اور یہ سب انگلیاں شہد میں تر ہیں، بھری ہوئی ہیں. ہاں ہاں ٹھیک کہا، ہاں ہاں ٹھیک کہا. اور میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ اور میری انگلیاں پاخانے سے لت پت ہیں، پاخانے میں بھری ہوئی ہیں. ہاں ہاں ٹھیک کہا. کہ نہیں جی ابھی آگے بھی ہے کچھ خواب؟ جی ہاں ٹھیک بتائیے. کہ میری انگلی تو آپ چاٹ رہے ہیں، یعنی پاخانہ آپ چاٹ رہے ہیں، اور آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، یعنی شہد میں چاٹ رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن صحیح ہے. صورتحال یہی ہے، ہم دوسروں سے دنیا کے طالب ہیں، خود عمل سے غافل ہیں، اور دوسروں کو علم پہنچا رہے ہیں، دین پہنچا رہے ہیں. یہی ہے اس کی تعبیر، یہی ہے اس کی تعبیر. نرقع دیننا بتمزیق، نرقع دنیانا بتمزیق دیننا، فلا دیننا یبقى ولا ما نرقع. اپنا دین پھاڑ پھاڑ کر اپنی دنیا پر پیوند لگا رہے ہیں، اپنا دین برباد کر کر کے اپنی دنیا بنا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ نہ دین باقی رہا نہ دنیا باقی رہا. تو ہمیں اپنے کو چھوڑ کے دوسروں کی فکر ہے. آپ جانتے ہیں بعض اوقات آدمی نصیحت بھی کرنا چاہتا ہے اور مذاق مذاق میں، مزاح مزاح میں اصلیت کہتا ہے. اسی میں سے ایک بات ہے جو میں اکثر اپنے طلباء کے سامنے کہا کرتا تھا، کہ جو شخص جس شخص کو اپنی فکر ہوتی ہے وہ دبلا ہو جاتا ہے، اور جس کو امت کی فکر ہوتی ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اپنی فکر، اپنی فکر سب سے پہلے یہی ہے کہ اس علم پر ہمیں خود عمل کرنا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. ان میں سے اگر ترتیب بدل دی جائے جب بھی غلط، اور اگر ان میں سے ایک مقصد باقی رہ جائے تب بھی غلط. یہ ایک کا ہندسہ ہے، ایک کا. ہم نے اس کے ادھر 1 0 لگا دی، ایک اور لگا دی، بتاؤ کیا بنا؟
100. جی ہاں، ادھر کچھ نہیں ہے، ہم نے اس کے ادھر 2 زیرو لگا دی. بتاؤ کیا بنا؟ جی 1 نہیں، یہ ہوا 1 کا 100واں حصہ. ترتیب بدلنے سے اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. وہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی آدمی خود عمل نہ کرے، دوسروں کو پہنچا دے، فائدے سے وہ بھی خالی نہیں، لیکن بڑی محرومی ہے، بڑی محرومی ہے اور بڑی بات پرس ہونے والی ہے. میں اپنے طلباء کو ایک جملہ یاد کرایا کرتا تھا: ثمرۃ العلم العمل به والاذاعۃ بین الناس. علم کا ثمرہ اس پر خود عمل کرنا ہے، پھر دوسروں تک پہنچانا. عمل، جی ہاں. اور عمل سے کیسا علم آتا ہے؟ کیسا علم آتا ہے؟ مولانا روم کا فارسی شعر کیا سناؤں آپ کو؟ حدیث پاک ہی سنا دوں. اچھا 12:33 ہوئے ہیں، ختم کر دیتا ہوں میں انشاءاللہ. من عمل بما علم اورثہ اللہ علم ما لم یعلم. جو شخص اپنے پڑھے ہوئے، اپنے سیکھے ہوئے پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے علوم عطا فرماتا ہے جو اس نے نہ کتابوں میں پڑھے، نہ اس نے اساتذہ سے سنے. چلیے وہ فارسی شعر بھی سن لیجیے گا: در خود بینی علوم انبیاء، در خود بینی علوم انبیاء، بے کتاب و بے معید و بے استاد. تو اپنے سینے میں انبیاء کے علوم موجود پائے گا، تو اپنے سینے میں انبیاء کے علوم دیکھے گا، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی تکرار اور مذاکرہ کرانے والے کے، اور بغیر کسی استاد کے. یہ عمل کی برکت ہوتی ہے. اچھا خیر دوستو، ایک جملہ بولوں گا میں پہلے چھوٹا سا، تاکہ یاد رکھنے والوں کے لیے اس کو یاد رکھنا آسان ہو اور لکھنے والوں کے لیے اس کا لکھنا آسان ہو. کسی بھی مقصد کے پائے جانے کے واسطے ضروری ہے شرائط کا پایا جانا اور موانع کا مرتفع ہو جانا. کوئی بھی مقصد اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کے حصول کی تمام شرائط پائی جائیں اور اس کے لیے جو بھی موانع ہیں تمام موانع دور ہو جائیں. یہ ایک اصول ہے اور اصول کلی ہے اور سب جگہ جاری ہوتا ہے، قاعدہ کلیہ ہے. شرائط کا پایا جانا اور موانع کا مرتفع ہونا یہ ضروری ہے. یہ دو باتیں جن کی طرف میں نے آپ کو بھی اچھی طرح توجہ دلائی ہے، علم اور عمل. تو پیارے دوستو، یہ جب حاصل ہوگی جب شرائط پائی جائیں اور موانع مرتفع ہوں. ان میں سے ایک سب سے پہلی چیز ہے نیت اور ارادہ. انما الاعمال بالنیات بڑی کثرت سے ہم پڑھتے ہیں، اور جب درس کا نمبر آتا ہے تو اس کی بڑی تحقیق اور تشریح بھی کرتے ہیں. لیکن آپ اپنے آپ کو خود دیکھ لیجئے گا کہ اعمال سے پہلے نیت کا استحضار بھی ہوتا ہے کہ نہیں.
تو نیت کا استحضار اور بار بار نیت کا استحضار، اور وہ کیا؟ ہم علم حاصل کر رہے ہیں اپنے عمل کے لیے، بعد کا مرحلہ ہے دوسروں تک پہنچانا۔ اور اسی طریقے سے میں اس جملے کو، اس بات کو اپنا ذکر لائے بغیر بتانا مشکل پاتا ہوں، اور بات بہت ضروری ہے۔ میں نے اپنے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ سے اپنی تعلیم کے دوران 3 مرتبہ اور بالیقین 2 مرتبہ یہ سوال کیا کہ حضرت مجھے کچھ ایسی بات، ایسا طریقہ بتا دیجیے گا کہ پڑھ لکھ کر بھی میں بیکار نہ رہوں، مجھے کچھ علم بھی آ جاوے، مجھے کچھ عمل بھی آ جاوے۔ یہ تشریح ہے آپ کے لیے۔ تو حضرت نے اس سلسلے میں دونوں مرتبہ ایک ہی بات بتائی۔ اس میں سے ایک بات، بنیادی بات، علم اور ذرائع علم کا احترام، علم اور ذرائع علم کا احترام۔ پھر آگے کچھ تشریح تھی۔ ذرائع علم میں کتاب بھی ہے، قلم بھی ہے، کاغذ بھی ہے۔ اب تو نہیں، روشنائی بھی جو دوات میں ہوتی تھی، چلب دوسی میں ہوتی ہے، ان کا احترام، استاد کا احترام، درسگاہ کا احترام، بہرحال احترام۔ اس سلسلے میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ بھی سناتے تھے۔ بیت الخلاء میں تشریف لے گئے امام بخاری علیہ الرحمہ، وہاں بیٹھنے کے بعد دیکھا کہ انگلی پر روشنائی لگی ہوئی ہے، سیاہی روشنائی لگی ہوئی ہے۔ پہلے تو اس میں لگا کے جب لکھتے تھے نا تو قلم بھی، خط بھی خراب ہو جاتے تھے، کپڑے بھی خراب ہو جاتے تھے، تو انگلی پر روشنائی لگی ہوئی ہے۔ تو فوراً بیت الخلاء سے باہر آئے اور اس روشنائی کو دھو کر پھر اندر بیت الخلاء میں دوبارہ گئے۔ کیوں باہر آئے؟ کہ روشنائی علم کا ذریعہ ہے، اس کے ہاتھ میں لگے ہوئے ہونے کے ساتھ بیت الخلاء میں جانا اس کی بے ادبی ہے۔ ادب۔ ایسے میرے سامنے کئی طالب علم ہیں، کئی طالب علم۔ ایک طالب علم تھا جو اپنے جسم وجود کے اعتبار سے بھی موٹا تھا اور اس کا دماغ بھی موٹا تھا۔ موٹا دماغ تو سمجھتے ہیں نا؟ نہیں، جو دیر سے بات سمجھتا ہے، سمجھتا ہی نہیں، وہ ہے موٹا دماغ کا، کم سمجھ۔ لیکن اس کے اندر طلب اتنی تھی طلب کہ بس بار بار کتاب اٹھایا میرے پاس، کتاب اٹھائی میرے پاس، کتاب اٹھائی میرے پاس۔ اس کا کیا مطلب ہے جی، اس کا کیا مطلب ہے جی، یہ ہاں کیا بتایا تھا جی۔ ہم ہر وقت چونکہ طبیعت کے اندر بشاشت بھی نہیں ہوتی، فرصت بھی نہیں ہوتی، تو اس کو دھمکایا بھی، ڈانٹا بھی۔ اس وقت چلا گیا، پھر دوسرے وقت میں پھر آ گیا پوچھنے کے لیے، پھر آ گیا تیسرے وقت میں پوچھنے کے لیے۔ غرض اسی طریقے سے وہ، جس کو کہتے ہیں نا دماغ کھانا، تو دماغ کھاتا رہتا تھا۔ اس کی طلب کو دیکھتے ہوئے اس کی یہ بات ہمیں ناگوار نہیں بلکہ اچھی معلوم ہوتی تھی۔
لگا رہا. جس مدرسے میں پڑھاتا تھا، ہم تو جلالین شریف ہدایہ وغیرہ تک پڑھاتے تھے وہاں، لیکن وہ چہارم پڑھ کے ہی مفتاح العلوم جلال آباد آ گیا. میں جاتا تھا جلال آباد، میرا مادر علمی ہے، تو وہاں بھی وہ میرے پاس آ جاتا تھا، پھر وہی اپنا پوچھنا شروع کر دیتا تھا. بہرحال وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت کرتا، خدمت بھی کرتا اور پوچھتا رہتا. میں نے دیکھا کہ وہ دورے تک پہنچتے پہنچتے بہت اچھا فہیم طالب علم ہو گیا تھا، بہت اچھا فہیم طالب علم ہو گیا تھا. ایک شخص تھا، ایک طالب علم تھا، بڑا ذہین جی، لیکن اساتذہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا، حاضرانہ بھی غائبانہ بھی. اس مشکات شریف میں شروع سال میں ہی اس نے کچھ ایسی گستاخی کی جس کی بنا پر اس کا اخراج کر دیا گیا. تو اس نے اس اخراج کی کوئی پرواہ نہیں کی، ایسے ہی آوارہ گھومتا رہا. اگلا سال آیا تو دارالعلوم دیوبند میں دورے میں فارم بھر دیا. ذہین فتین تھا، وہاں امتحان کی تیاری کرتے ہیں، پرچے حل کرتے ہیں. غلط جو بھی کچھ ہوا، جیسے بھی کچھ ہوا، دارالعلوم میں اس کا نمبر آ گیا، داخلہ ہو گیا اس کا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب موبائل نہیں تھے، ٹی وی خوب تھے. اور ایک بیماریوں میں سے ایک بیماری اب بھی ہے، وہ ہے میچ دیکھنا. حالانکہ ملتا ملاتا کچھ نہیں ان کو، لیکن میچ کے دیوانے. تو وہاں کے طلبہ میچ دیکھتے، اور ایک دکاندار نے اچھا انتظام کر رکھا تھا ان کے لیے، ٹی وی بھی رکھ رکھا تھا اور بڑا ہال تھا. وہاں وہ اس کی چائے بھی پیتے، پکوڑے بھی کھاتے، اس کی خوب سیل ہوتی، بکری ہوتی، اور ان کو میچ دیکھنے کو ملتا. کئی دکانداروں نے ایسا کیا ہوا تھا. دارالعلوم کی انتظامیہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی، چھاپے مارنے شروع کر دیے. غرض ایک دن ایک چھاپا پڑا اس چائے کی دکان پر، جس میں وہ طالب علم بھی موجود تھا. ان سب کو جو بھی تھے اندر گھیر لیا گیا. تو سب سے پوچھا گیا، کسی نے بتا دیا میں تو وہاں پڑھتا ہوں. غرض جھوٹ بولا ہے سچ بولا وہ جانے، سب نے بتا دیا. کسی نے اپنا شناختی کارڈ نہیں دکھایا، ہے نہیں. اس سے پوچھا گیا تو اس نے سچ بتا دیا کہ شناختی کارڈ تو میرے پاس نہیں ہے، البتہ میرا فارم نمبر یہ ہے. سب نے تو کوئی گرفت میں نہیں آیا، اور یہ گرفت میں آ گیا. کیونکہ جب صبح جا کر تعلیمات میں دیکھا گیا تو اس فارم نمبر پر اسی شخص کا، اسی طالب علم کا فوٹو چسپا تھا، اور وہ اسی کا تھا. اس کا اخراج کر دیا گیا دورے کے ساتھ. اب وہ کیا کہتا ہے، ارے سند کی کیا حیثیت ہے، ہم تو خود عالم ہیں، ہمیں سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس نے دورے کی، بخاری شریف کی، حدیث کی کتابوں کی تکمیل نہیں کی. تو کوئی عذر پیش آ جاوے، کوئی رکاوٹ پیش آ جاوے، نہ معلوم کیا ہو جاوے. بہرحال میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ بھی اس نصیحت کو پلے باندھ لیں کہ علم اور ذرائع علم کا احترام، عمل کی نیت سے پڑھیں، علم اور ذرائع علم کا احترام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ محنت.
محنت. وہ شعر تو آپ کو یاد ہے کیا؟ بقدر الکد تکتسب المعالی من طلب العلا سہر اللیالی. یاد ہے؟ ہاں یاد ہے. چلیے آپ کو میں اپنا ہی قصہ سنا دوں بس، اور کیا. دوپہر میں ہمارے یہاں 2 وقت تعلیم ہوتی ہے. دوپہر میں کھانا وغیرہ کھایا اور اپنی کتابیں لے کر درسگاہ میں پہنچ گئے. مئی جون کی بڑی دوپہر میں، لمبے دن میں، جب تک یاد کرنے کی ہمت نہیں، یاد کیا پھر وہیں درسگاہ میں پڑھ کے سو گئے. رات میں گرمیوں کے زمانے میں ہفتے کے 7 دنوں میں 2 دن 3 دن ہی اپنے بستر پہ سوتا تھا. عشاء کے بعد نماز وغیرہ سب چیزوں سے فارغ ہو کر درسگاہ میں بیٹھ گئے، ڈبیا لے کر. جانتے ہو ڈبیا؟ ایک تو ہوتا ہے لیمپ، چمنی ہوتی ہے اس کے اوپر، اور ایک نیچے تیل کا ڈبہ، اوپر اس میں ایک دھاگا جس میں روشنی ہوتی تھی، جس سے ہوتی ڈبیا. وہ تھوڑی روشنی ہوتی تھی. ڈبیا لے کر پہنچ گئے، یاد کیا. جب تک یاد کیا، جب نیند آئی وہیں پڑھ کے سو گئے درسگاہ میں. خیر، دوسری چیز ہے محنت. محنت کے بغیر تو کوئی ملتا نہیں، محنت کے بعد بھی مل جائے تو اللہ کا احسان ہے. یہ سبھی کے لیے مفید ہے، طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، ساتھ ساتھ میں اساتذہ کے لیے، سرپرست حضرات کے لیے، کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں کی طرف بار بار متوجہ کرتے رہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اس کی خلاف ورزی پر ان کو فہمائش کریں، سمجھا میں. اب دل سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرما، علم نافع عطا فرما.